پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اور مستحب کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے، سنت غیر مؤکدہ کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی نماز پڑھنا کیا ہو گیا، روزہ رمضان کا رکھنا کیا ہو گیا، والدین کی خدمت کرنا کیا ہو گیا، فرض ہو گیا، حج کرنا صاحب استطاعت پر کیا ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم یہاں علم دین سیکھنے کی نیت سے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں ریا سے، تکبر سے اور دیگر رذائل سے محفوظ و معمون فرمائے۔ دین کی جہاں تک بات ہے، دین سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکے، سمجھ کر ان پر پھر عمل کر سکے۔ کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک جاننے والا، علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اگر تم ایک ساعت، ایک گھڑی علم دین سیکھنے کے لیے کہیں پر جمع ہوتے ہو اور جتنی ساعت تمہارا علم دین سیکھنے میں گزرتی ہے، جتنا وقت تمہارا علم دین سیکھنے میں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے نفلی نماز سے بہتر ہے، نفلی صدقات سے افضل ہے، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے اعلیٰ و ارفع ہے، بلکہ افضل ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کو یہ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ میں دین سیکھوں گا، سب سے پہلے اپنی اصلاح کروں گا، اور پھر جہاں اصلاح کی ضرورت ہے میں وہاں اصلاح کروں گا۔ اور جب میرے پاس اتنی نالج ہوئی کہ جو بنیادی چیزیں کہ جن کی ہر مسلمان کو ضرورت ہوتی ہے، جو میرے علم میں آیا، وہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دوسروں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ پچھلے سبق میں ہم نے طہارت پر باتیں کی تھیں۔ طہارت کے مسائل کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز اہم یہ ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک حلال کے اوپر ہے، ایک حرام کے اوپر ہے۔ یا تو وہ چیز حلال ہوگی یا وہ چیز کیا ہوگی، حرام ہوگی۔ اب ہمیں ایک ظاہری معنی ان کا معلوم ہے، یہ پتہ ہے کہ حرام کیا ہوتا ہے اور حلال کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ڈیٹیل کے اندر ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ حرام آخر ہے کیا اور حلال آخر ہے کیا۔ حلال وہ ایکشن، وہ کام کہ جو کرنے کے ہیں اور جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حرام وہ کام ہوتے ہیں جن سے روکا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے تم کیا ہو، رک جاؤ۔ جس طرح سے حلال کام کون سے ہیں؟ کھانا پینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ حرام کام کون سے ہیں؟ غصہ کرنا، گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب جو کام کرنے کے ہیں، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کی کچھ کیٹیگریز ہیں بنیادی طور پر، اور ہر مسلمان کے لیے ان اقسام کو، ان کیٹیگریز کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 سے 9 سال یا 10 سال کسی جامعہ کے اندر، کسی کالج یا یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کریں۔ جیسے ہی کلمہ آپ نے پڑھا، جیسے ہی دین کی آپ کے اوپر فرض ہوا، دین کے احکامات، یعنی آپ مکلف ہوئے، تو مکلف ہونے کے ساتھ آپ کے اوپر ان چیزوں کو جاننا بھی فرض ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح سے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اور روزہ رکھو، اور حج کرو، اور ماں باپ کا ادب کرو، حلال کھاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے فرض۔ یعنی نماز پڑھنا کیا ہو گیا، روزہ رمضان کا رکھنا کیا ہو گیا، فرض ہو گیا، والدین کی خدمت کرنا کیا ہو گیا، فرض ہو گیا، حج کرنا صاحب استطاعت پر کیا ہو گیا، فرض ہو گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی فرائض ہیں آپ گنتے چلے جائیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ فرض کہاں سے آتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اور آج کے اس درس میں، اس سبق میں ہم فرض کی تعریف سیکھیں گے کہ فرض ہے کیا۔ ہم بعد میں غسل اور وضو اور نماز
اور دیگر مسائل کی طرف جائیں گے، پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اور مستحب کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے، سنت غیر مؤکدہ کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ تو فرض جو ہے وہ اس کی بنیاد قرآن ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے، یعنی وہ قرآن کی کسی آیت میں اس کا حکم موجود ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ ان دو لفظوں کے ساتھ ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس فرض کی جو دلیل ہے وہ یہ دو لفظ بن گئے، یعنی نماز پڑھنا فرض کیوں ہے، اس بات کا پروف قرآن مجید کے یہ دو حرف بن گئے۔ اس کو ہم کہیں گے دلیل قطعی، قاف توئی اور چھوٹی یہ۔ قطعی کا مطلب، قطعیت کا مطلب وہ ہوتا ہے جسے کاٹا نہ جا سکے، چیلنج نہ کیا جا سکے، ختم نہ کیا جا سکے، یعنی جو اللہ کی طرف سے جو حکم فرض کے زمرے میں ہوتا ہے اس کو دلیل قطعی کے ساتھ قرآن مجید سے ثابت کیا جاتا ہے، یعنی ایسی دلیل کہ جس کو آپ کسی اور دلیل سے کاٹ نہیں سکتے، رد نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ سمجھے آپ بات؟ تو لہٰذا اقیم الصلاۃ کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن سے۔ تو یہ لفظ ان سے ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا گیا ان الفاظ کے ساتھ۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے، اسی طرح روزے بھی ہیں، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ یہ تمام جو فرائض ہیں کس سے ثابت ہیں؟ دلیل قطعی سے۔ اب عقیدے کی بات یہ یاد رکھیں کہ دلیل قطعی، اس پر ایمان، ویسے قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک زبر کے اوپر، ایک ایک زیر کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ یہ ہماری ایمانیات میں سے ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے کے اسباق میں پڑھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اب کتاب جب کہہ دیا تو الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک لفظ کے اوپر ایمان، نہ یہ بھی فرض ہو گیا، یہ بھی اپنی جگہ پر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا، اس لیے کہ اس کا اقرار ہم اپنی زبان سے کر چکے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر۔ تو دیگر کتابوں پر صرف ایمان لانا اور اس کتاب قرآن مجید پر ایمان بھی لانا، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو عملی شکل کے اندر بھی ایکسیپٹ کرنا، اپنے معاملات کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنے ہر معاملے کے اندر۔ اب اسی سے رہنمائی قیامت تک مسلمان لیتے رہیں گے۔ اچھا، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دلیل قطعی کا انکار کرنے والا ایک شخص یہ کہے کہ میں اقیم الصلاۃ، اس دلیل کو نہیں مانتا، اچھا میں دوسری دلیلوں کو مانتا ہوں، وہ کہے وآتوا الزکوٰۃ، کہ جیسے اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دو تو میں زکوٰۃ کو مانتا ہوں، اللہ نے کہا حج کرو میں حج کو مانتا ہوں، لیکن میں اقیم الصلاۃ کو نہیں مانتا، تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شخص کافر ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں کافر ہے؟ کہ یہ مسلمہ اصول یاد رکھیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے احکامات پر، الف سے لے کر یہ تک، اے ٹو زیڈ تک، اول سے آخر تک۔ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کسی حکم کو مانیں اور دوسرے حکم کا انکار کریں۔ ہمیں بڑی آسانی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا شخص، ایسا کرنے والا یا ایسی سوچ رکھنے والا دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا فرائض کی جو کیٹیگری ہے، جہاں پر جو جو چیز آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا آپ کے لیے یہ بھی فرض ہے، اور اگر کسی ایک چیز پر بھی ایمان آپ کا کمزور ہوا پھر بھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا، بلکہ آپ دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ لہٰذا جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ فرض ہے، اور اگر ان میں کسی قسم کی کمزوری یا کمی یا خامی یا بیشی ہوئی تو یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دلیل قطعی کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ دلیل قطعی کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ لیکن دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ایک شخص زبان سے اور دل سے دلیل قطعی کو مانتا ہے، یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں اقیم الصلاۃ مانتا ہوں کہ نماز ہے، ٹھیک ہے، میں کیا ہے؟
نماز کو میں کیا کرتا ہوں؟ مانتا ہوں. پھر حج کو مانتا ہے، لیکن نماز مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے. حج اس کے اوپر فرض ہے، مانتا ہے کہ حج فرض ہے، لیکن کرتا نہیں ہے. والدین کے حکم کو مانتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ بالوالدین احسانا، لیکن کیا کرتا ہے؟ والدین کا ادب نہیں کرتا. مانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یعنی فرض کا اقرار کرتا ہے، تمام فرائض کو مانتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ عمل نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ عمل نہیں کرتا. تو ایسا شخص مسلمان تو ہے لیکن فاسق ہے، انتہائی شدید اعلیٰ درجے کا گنہگار ہے. مسلمان ہے اپنی جگہ پر، مسلمان کیوں ہے؟ کہ ایمان تو ہے اس کا، کہ میں مانتا ہوں کہ یہ چیز فرض ہے، دلیل قطعی کا اقرار کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا. اقرار کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، اعلیٰ ترین گنہگار ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا. تو لہٰذا آج کے اس سبق کا لب لباب یہ ہے، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ فرض جو ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے. دلیل قطعی قرآن مجید کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس کے بیک گراؤنڈ میں موجود ہو. اور قطعی کا مطلب ہوتا ہے حتمی، یعنی جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، جس کو کوئی کاٹ نہ سکے، جس کو کوئی رد نہ کر سکے. ٹھیک ہے جی. اور دلیل قطعی پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے. جو شخص دلیل قطعی کا انکار کرے گا کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. لیکن اگر ایک شخص اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس صورت میں وہ مسلمان تو ہے لیکن کیا ہے؟ فاسق ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. لا الہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 جلالہ عمد والہ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللأستاذی وللمشائخنا وللمؤمنین وما یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير بحق لا إله إلا